آپ پہلے نفرت کا چشمہ اتار دیجئے، آپ پہلے اندھ بھکت کا چشمہ اتار دیجئے، غلاظت نکالنا آپ بند کر دیجئے، زبان کو اور منہ میں تالا لگا دیجئے، اور محبت کا، اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا چشمہ پہن لیجئے، نفرت کا چشمہ اتار کر محبت کا چشمہ پہن لیجئے۔ انشاءاللہ العالمین آپ کو اسلام سورج کی طرح روشن چمکدار نظر آئے گا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے پاکھنڈی، خدا سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے اے پاکھنڈی، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ عزیز دوستو، پاکھنڈی بابا رام گری مہاراج نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور منہ سے غلاظت نکالی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن زندگی پر سوال اٹھایا ہے۔ میں ان کو جواب دینے والا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کو آدرش کیوں مانتے ہیں؟ آدرش کا مطلب یہ ہوتا ہے مہان، بڑے، گرو، نبی رسول جیسے ہمارے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کو آدرش کیوں مانتے ہیں جبکہ ان کے پیغمبر نے 55 سالہ کی زندگی میں ایک چھوٹی بچی سے شادی کر لی تھی، تو یہ ظلم ہوا؟ پاکھنڈی بابا کا یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکھنڈی بابا رام گری مہاراج، ابھی تک آپ کہاں تھے؟ اور آپ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے غلاظت نکالی، جنہوں نے گندگی نکالی، جنہوں نے گستاخی کی، شان میں گستاخی کی، اور ان کی کتابوں کو تحریف کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ ایسے آئے جو ہگ ہگ کر چلے گئے اور ان کا ہگنا اڑ گیا، لیکن کوئی کام نہیں آیا، اور آپ نے تو دیر کر دی، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ اس لیے میں پاکھنڈی بابا سے گزارش کرتا ہوں کہ بابا جی آپ پہلے نفرت کا چشمہ اتار دیجئے، آپ پہلے اندھ بھکت کا چشمہ اتار دیجئے، غلاظت نکالنا آپ بند کر دیجئے، زبان کو اور منہ میں تالا لگا دیجئے، اور محبت کا، اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا چشمہ پہن لیجئے، نفرت کا چشمہ اتار کر محبت کا چشمہ پہن لیجئے۔ انشاءاللہ العالمین آپ کو اسلام سورج کی طرح روشن چمکدار نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نفرت کا، ظلم کا، وبربریت کا اور اندھ بھکت کا چشمہ نہیں اتارنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو بھی آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو زبان بند کرنا سیکھ لیجئے، اپنی زبان کو بند کر لیجئے، اور اندھ بھکت کا، نفرت کا چشمہ نہیں اتارنا چاہتے تو اپنی زبان سے غلاظت نکالنا بند کر دیجئے، ورنہ دھرم کو ہم ننگا کر دیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی تھی وہ ایک معجزہ تھا، رب نے کروایا تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیواؤں کو اور یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو عزت دلایا، انصاف دلایا۔ بیواؤں کو اس وقت لوگ قید کر دیا کرتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے، اس وقت بھی ہمارے پیغمبر نے ان کو عزت دلائی، اور ان بچیوں کو بھی ہمارے آقا نے عزت دلائی جن بچیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، گڈھے کھود کر ان بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا نے، ہمارے پیغمبر نے ان کو بھی انصاف دلایا ہے، اور ایسے نفرت چیزوں کو ہمارے پیغمبر نے ختم کیا۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ملک کے اندر بے شمار مسلمانوں نے دھرم کو چینج کر لیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ غلط بولتے ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی زبان غلط بول رہی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ بے شمار مسلمان نہیں، وہ چند ہیں
جو آپ کے جیسے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور اسلام سے متاثر نہیں ہوئے اور دوسرے مذہب سے متاثر ہو کر چلے گئے، وہ تو چند ہیں۔ اگر دیکھا جائے گوگل سے آپ سرچ کر لیجئے تو بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تقریباً 13 لاکھ لوگ ہیں اسی 8-10 سال کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے، اور کچھ ہندو مذہب کو بھی اختیار کیا ہے، ان کی تقریباً تعداد 13,000 ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کیچڑ اچھالنا بند کر دیجئے، نفرت کا بازار نہ گرم کریے۔ اگر آپ نفرت کا بازار گرم کرو گے، ہمیں چھیڑو گے تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر مکھی کے چھتے پر روڑا مارو گے تو مکھیاں اڑ کر کان میں گھس جائیں گی، آنکھوں میں گھس جائیں گی، ناکوں میں گھس جائیں گی اور نیچے اوپر سے بھی داخل ہو جائیں گی، اور وہ مکھیاں آپ سے چمٹ جائیں گی اور ان سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اس لیے اسلام کو پڑھیے اور ہمارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دیکھیے، ہمارے علماء کرام کی باتوں کو سنیے، انشاءاللہ العالمین آپ گھٹنے ٹیک دیں گے، اسلام لانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے، اور اگر اسلام کو پڑھ لیں گے سچے دل سے تو دائرہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ گے۔